بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی دیکھیے گا جی، ایم سی کیو نمبر ہے ہمارے پاس 134، اور 134 میں وہ بتا رہا ہے کہ اختر مما یلی کنایات العدد الشہیرہ، کہ عدد کے جو مشہور کنایات ہیں وہ بتائیں تو وہ کم ہے۔ اسی طریقے سے کعین ہے، یہ کعینہ نہیں ہے، کعین ہے، قضا ہے، اسی طرح بضع ہے اور نیف ہے۔ نیف بھی عدد کے یعنی عدد سے کنایا ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے اسی سلسلے میں۔ مثال ہے جی کہ قضینا فی المصیف بضعۃ، بضعۃ اصابی، یہ اسبوع نہیں آئے گا، اصابی آئے گا افاعیل کے وزن پر۔ یہ چونکہ جمع منتہی الجموع کے اوزان میں سے ایک وزن ہے، جمع منتہی الجموع کے جو مشہور اوزان ہیں جس میں افاعل اور افاعیل، مفاعل اور مفاعیل اور فواعل اور فواعیل، یہ 6 اوزان جو ہیں یہ جمع منتہی الجموع کے بہت زیادہ معروف اوزان ہیں۔ اور جمع منتہی الجموع جو ہے وہ جو کہ واحد کو توڑ کر بنائی جاتی ہے، اور اس میں آخری 2 حرف سے پہلے یا 3 حرف سے پہلے درمیان میں الف لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ جمع کی انتہا کے اوپر دلالت کرتی ہے، اور ان اوزان پر ہوتی ہے عام طور سے، مفاعل مفاعیل، فواعل فواعیل، اور اسی طرح افاعل اور افاعیل، اور تو یہ وزن ہے افاعیل کا۔ چنانچہ قضینا فی المصیف بضعۃ اصابع، یعنی ہم نے گزاری گرمیوں میں بعض جو ہے وہ اسبوع کی جمع ہے، بعض جو ہمارے ہفتے ہیں گرمیوں کے وہ ہم نے جو ہے وہ چھٹیوں کے وہ ہم نے گزارے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ وقابلت بضعۃ عشر صدیقا، اور میں اپنے جو ہے وہ بضعۃ عشرہ یعنی 10 سے اوپر چند سٹوڈنٹس کے ساتھ میں نے یعنی دوستوں کے ساتھ میں نے ملاقات کی۔ اس کے بعد آ جاتی ہے حروف الجر۔ حروف الجر من یاتی للابتداء والتبعیض ولبیان الجنس۔ حروف جر جو ہے وہ من، وہ کبھی تو ابتداء کے لیے آتا ہے، کبھی تبعیض کے لیے من تبعیضیہ ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ بیان جنس کے لیے ہوتا ہے، جنس کو بیان کرنے کے لیے بھی من لایا جاتا ہے۔ الحرف الذی تدل علی الانتہاء، وہ حرف جو انتہا پر دلالت کرتا ہے وہ الہ ہے، الہ ہے، اور وہ حرف جر میں سے اعلیٰ جو ہے وہ پر یعنی استعلاء کا معنی دیتا ہے، اور اسی طرح اعلیٰ جو ہے وہ ظرفیت کا معنی بھی دے دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ حرف الجر فی یأتی للظرفیہ وللسببیہ، اسی طرح حروف جارہ میں سے جو فی ہے وہ کبھی ظرف کے لیے آتا ہے، ظرفیت کا معنی دیتا ہے، اور اسی طرح کبھی جو ہے وہ حروف جارہ میں سے جو فی ہے وہ سببیت کا معنی بھی دے دیتا ہے۔ اسی طرح حروف جارہ میں سے جو لام ہے وہ یأتی للملک، وہ ملکیت کا معنی ثابت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ شبہ ملک کا معنی ثابت کرتا ہے، استحقاق کا معنی ثابت کرتا ہے، اور تعلیل کا معنی، علت بیان کرنے کے لیے بھی لام کو لایا جاتا ہے بعض دفعہ۔ چنانچہ مثالوں میں دیکھ لیجئے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ رب العزت نے خریدا ہے مومنین سے، تویز ہے نا، یعنی مومنین سے خریدا ہے، یہ یہاں پر با جو ہے بی انا، یہ عوض کے لیے ہے کہ ان کی جان اور ان کے مالوں کو کس کے بدلے خریدا ہے؟ بی انا لہم الجنہ، جنت کے بدلے خریدا ہے، تو یہاں تعویض ہے یعنی عوض بتایا جا رہا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، تو یہاں پر جو واو ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، تو یہ جو واو ہے وردت واو فی الآیہ للقسم، یہاں پر جو واو آیا ہے وہ قسم کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ یشترط لزیادت حرف الجر من ان یسبقہا، کہتے ہیں کہ شرط لگائی جاتی ہے لزیادت حرف الجر من، کہ حرف جر جو ہے حروف جارہ میں سے من جو ہے وہ زیادہ ہوگا کہ ان یسبقہا نفی او استفہام ان یکون مجرورہا نکرہ، اگر اس سے پہلے حروف نفی آ جائے، استفہام آ جائے، یا یہ کہ ان یکون مجرورہا، یہ جار کا جو مجرور ہے وہ نکرہ ہو، تو اس صورت میں من جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ وہ تبعیض کے لیے ہے، نہ وہ اور معنی جو بیان کیے گئے ہیں من کے، جنس کے بیان کرنے کے لیے، جو تبعیض کے لیے، ابتداء کے لیے، تو اس وقت پھر وہ ان معنی میں نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی 145، دیکھیے گا 145 میں وہ کہتا ہے کہ ینصب المضارع اذا سبقتہ اداۃ من ادوات النصب،
اچھا جی، نسب کے جو ادوات ہیں یعنی حروف ناصبہ جو ہیں، اگر ان میں سے کوئی حرف ناصب جو ہے وہ آئے گا شروع میں، تو اس صورت میں جو ہے وہ مضارع جو ہے وہ منصوب ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، جو ناصبہ ہیں، حروف ناصبہ ان لن قید، 4 حروف ہیں الحمدللہ۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ لم انصح بشیء و اخالفہ، واردت واو فی الجملہ للمعیہ، یہاں پر واو معیت کے لیے آئی ہے کہ لم انصح بشیء و اخالفہ، کہ نہ لم انصح بشیء، کہ نہ تو میں کسی چیز کی جو ہے وہ نصیحت کو قبول کروں گا، اور نہ ہی و اخالفہ، اور نہ ہی میں کسی معاملے کی مخالفت کروں گا، تو لہٰذا یہاں پر جو واو ہے وہ معیت کے لیے ہے، یعنی دونوں معنوں کو ملانے کے لیے آئی ہے۔ الادوات التي تجزم فعلا واحدا منها، اچھا جی، وہ حروف جو کہ تجزم فعلا واحدہ، وہ جو کہ فعل کو جزم دے دیتے ہیں، ان میں لمہ ہے اور لا ہے، لمہ ہے اور لا ہے۔ اس کے بعد A148 کے اندر ہے جی کلمات تتبع ما قبلها في الاعراب فترفع برفعه وتنصب بنصبه وتجر بجره وتجزم بجزمه تسمى التوابع۔ یہاں سے توابع کی بات شروع ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ توابع سے مراد ایسے کلمات ہیں کہ جو اپنے ماقبل کی مطابعت کرتے ہیں، ان کی موافقت کرتے ہیں اعراب میں، چنانچہ اس پہ رفع ہے تو ان پہ رفع ہے، ان پہ نصب ہے تو ان پہ نصب ہے، ان پہ جر ہے تو ان پہ جر ہے، اور ان پہ جزم ہے تو ان پہ بھی جزم ہے۔ ایسے حروف کو حروف توابع کہتے ہیں۔ 149 میں ہے جی کہ النعت والعطف والتوکید والبدل یقال لها التوابع، کہ نعت، ٹھیک ہے جی، یعنی منعوت، اور عطف اور تاکیدات، توکید اور بدل، یہ جو سارے ہیں، یہ سارے کی ساری توابع کی اقسام ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ ساری توابع کی اقسام میں سے ہیں، عطف، تاکید، بدل، حرف عطف اور حرف بیان، ٹھیک ہے جی۔ اور اب ہر ایک کی تعریف وہ بتائے گا۔ نعت کی تعریف کر رہا ہے کہ التابع، نعت ایک ایسا تابع ہے کہ الذی یتبع ما قبلہ فی الاعراب، جو کہ اپنے ما قبل کی اتباع کرتا ہے اعراب میں، معرفہ اور نکرہ ہونے میں، اور اسی طرح واحد تثنیہ اور جمع ہونے میں، اور تذکیر و تانیث ہونے میں، یعنی 5 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے، اس کو ہم نعت کہتے ہیں۔ اور اسی طرح نعت میں وہ کہتے ہیں کہ تابع یذکر لبیان صفت فی شیء مربوط بالمنعوت یسمى النعت السببی۔ پھر نعت کی کچھ اقسام ہیں، چنانچہ نعت کی اقسام میں سے ایک یہ ہے کہ تابع یذکر لبیان صفت فی شیء مربوط بالمنعوت، تابع جو ہے اس میں ایک ایسی صفت کو بیان کیا جا رہا ہو جو کہ منعوت کے ساتھ، اس کے ماقبل جو کہ منعوت ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ مربوط ہو، اس کے ساتھ وہ ملا ہوا ہو، تو اس کے ساتھ بیان کیا جا رہا اس کو، تو اس کو ہم کہیں گے نعت سببی۔ نعت سببی ہے، یعنی مقب اس کا آگے مثال دے رہے ہیں اگلی میں، وہ کہتے ہیں جی یستشار الصدیق السدید رأیہ، یستشار الصدیق السدید رأیہ، کہ مشورہ کیا جاتا ہے الصدیق السدید، یعنی جو سدید ویسے تو لوہے کو کہتے ہیں، یعنی جو پکا اور خالص دوست ہوتا ہے، اس کا مشورہ قبول کیا جاتا ہے، اس کا مشورہ لیا جاتا ہے۔ رأیہ آئے یعنی اس کی رائے کو لیا جاتا ہے۔ اس مثال میں جو نعت ہے وہ نعت سببی ہے، یعنی صدیق سدید جو ہے، اب اس سے جو مشورہ کرنا دراصل اس کی رائے کے پختہ ہونے کی علامت ہے۔ تو اب یہاں پر الصدیق السدید رأیہ، تو یہاں آپ دیکھیں کہ رفع نصب جر کے اعتبار سے، تعریف و تنکیر کے اعتبار سے، معرفہ نکرہ کے اعتبار سے، اور اسی طریقے سے تذکیر و تانیث کے اعتبار سے الصدیق السدید الرأیہ، یہ ہر اعتبار سے برابر ہے جی۔ آج وہ ڈاکٹر صاحب آج وہ پروگرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دیکھیے گا جی، آگے ہے کہ للنعت الحقیقی، نعت حقیقی جو ہے انواع منہا جملہ اسمیہ، نعت حقیقی کی جو انواع ہیں اس میں سے جملہ اسمیہ ہے، اسی طریقے سے نعت حقیقی مفرد ہوتا ہے، جملہ ہوتا ہے، اور شبہ جملہ ہوتا ہے۔ آگے اس کے بعد نعت کے بعد آ رہا ہے جی نمبر 2 پہ عطف۔ عطف کی تعریف کیا ہے جی کہ عطف ایک ایسا تابع ہے، تابع یتوسط بینہ و بین مطبوع حرف من حروف العطف، اس کے مطبوع کے درمیان حرف عطف ہوتا ہے، اس کو عطف کہتے ہیں۔ اور یسمى التابع الذی یقع بعد حرف العطف، جو حرف عطف کے بعد آتا ہے اس کو ہم معطوف کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے یسمى المطبوع معطوفا علیہ والمعطوف یتبع معطوف علیہ. ٹھیک ہے، مطبوع جو ہے اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں، اور جو معطوف ہوتا ہے وہ یتبع معطوف علیہ، وہ مطبوع معطوف علیہ کی موافقت کرتا ہے. اچھا جی، من حروف العطف الذي يفيد الترتیب من التعقیب. اچھا، حروف عطف میں سے وہ حرف عطف جو کہ ترتیب یعنی تعقیب ترتیب کا فائدہ دیتا ہے، یعنی پے در پے، یعنی پراپر ترتیب کے ساتھ کسی چیز کا پے در پے ہونا، اس کا جو فائدہ دیتا ہے وہ فا ہے. اچھا، حروف عطف میں سے جو کہ تراخی کا فائدہ دیتا ہے کہ پہلے یہ کام ہوا پھر یہ کام ہوا، تراخی، تو وہ ثم ہے. حروف عطف میں سے وہ جو کہ تخییر یا شک کا فائدہ دیتا ہے تو وہ او ہے. اچھا، اسی طرح حروف عطف میں سے وہ جو کہ استعمال کیا جاتا ہے لطلب تعیین احد الشیئین، دو چیزوں میں سے کسی کی تعین طلب کے لیے، تو وہ ام ہے. ٹھیک ہے جی، کہ ام کے ساتھ. اور اس کے بعد من حروف العطف الذی یفید الغایہ، جو غایت کا فائدہ دیتا ہے، انتہا کے بارے میں بتاتا ہے، تو وہ حتی ہے. اور اسی طرح تابع یذکر فی الکلام لدفع توہم ربما حملہ الکلام الی السامع، ایسا تابع جو کہ ذکر کیا جاتا ہے کسی کلام میں توہم کو دفع کرنے کے لیے، وہم کو دور کرنے کے لیے، وہ وہم جو کہ سامع کی کلام سے پیدا ہو چکا ہے، اس وہم کو دور کرنے کے لیے جس کو لایا جاتا ہے تو اس کو تاکید کہتے ہیں. اور اس کے بعد تاکید جو ہے وہ تاکید دو طرح کی ہے، تاکید کی تاکید لفظی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے تاکید معنوی ہوتی ہے. اور التاکید الذی یکون، ایسی تاکید کہ جس میں لفظ سے موقد کا تکرار ہو، چاہے وہ اسم میں ہو، فعل میں ہو، یا حرف میں ہو، یا جملہ میں ہو، تو اس کو تاکید لفظی کہتے ہیں. اور جس میں الفاظ توافق الموقد فی المعنی، ایسی تاکید کہ جس میں الفاظ جو ہے وہ موقد کے موافق ہوں معنی کے اعتبار سے، اور لفظ میں وہ مخالف ہوں، تو اس کو تاکید معنوی کہا جاتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ 169 میں ہے کہ تاکید المعنوی الفاظ عدیدہ، تاکید معنوی کے کئی الفاظ ہیں، لہٰذا تاکید جو لائی جاتی ہے وہ نفس ان کے ساتھ بھی لائی جا سکتی ہے، اسی طرح عین ان کے ساتھ بھی لائی جا سکتی ہے، جمع ان کے ساتھ بھی لائی جا سکتی ہے. تو یہ سارے حروف تاکید کے ہو سکتے ہیں. اسی طرح کلا اور کلتا کے ساتھ بھی لائی جا سکتی ہے، یہ سارے تاکید کے حروف ہو سکتے ہیں. جی، اس کے بعد ہے کہ تابع مماحد لہ یذکر متبوع قبلہ غیر مقصود لذاتہ یسمى البدل. اب یہاں سے بدل کی تعریف کر رہا ہے کہ بدل کس کو کہتے ہیں. کہتا ہے کہ بدل ایک ایسا تابع ہے کہ مماحد لہ، جس کو بطور تمہید کے لیے لایا جاتا ہے، بذکر متبوع، متبوع کے ذکر کے طور پر، قبلہ غیر مقصود لذاتی، جو کہ مقصود بذات تو نہیں ہوتا، لیکن اس کو جو ہے وہ بطور تمہید کے جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، یعنی متبوع کی جگہ پر بطور تمہید کے اسے تابع سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے، تو اس کو ہم بدل کہتے ہیں، مبدل منہ اور بدل. جی، البدل، تو بدل کی کئی اقسام ہیں. بدل المطابق ہوتا ہے، بدل البعض ہوتا ہے، بدل الاجتمال ہوتا ہے، اور اسی طرح ایک بدل بدل الکل بھی ہوتا ہے. البدل الذی یتطابق فی البدل مبدل منہ یتساویان فی الدلالت، اگر دلالت میں متساوی ہیں اس کو بدل المطابق بھی کہتے ہیں، بدل الکل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو جیسے کہا جائے کہ جاء زید زید، آیا زید، ہاں زید ہی آیا، تو اب یہ بدل الکل ہو جائے گا. البدل الذی یکون فیہ البدل مما یشتمل علیہ المبدل من ولیس جزءا من اجزائہ بدل الاشتمال، اس کو بدل اشتمال کہتے ہیں. یعنی ایسا بدل کہ یکون فیہ البدل مما، کہ بدل جو ہے وہ اس چیز پر مشتمل ہو، یشتمل علیہ المبدل من، اور جس پر مبدل منہ بھی مشتمل ہے، لیکن یہ ہے کہ بدل جو ہے وہ مبدل منہ کی ذات سے نہ ہو، اس کے اجزاء میں سے کسی جز کا حصہ نہ ہو، تو اس کو بدل الاجتمال کہتے ہیں. اور اگر البدل الذی یکون فیہ البدل جزءا من المبدل منہ، اگر وہ مبدل منہ کا جز ہو تو اس کو بدل البعض کہتے ہیں. اور اسی طرح آگے جو ہے وہ مورب کی تعریف کر رہے ہیں. یہاں سے ایک نئی بحث اور نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے جو کہ مورب مبنی سے متعلق ہے، جس میں مختلف چیزیں ہیں. تو چنانچہ یہاں سے پھر ہم جو ہے وہ آگے نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے.